علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابل اور آپ ہیں اس وقت رمشا انصاری ناولز پہ۔ تو ابھی تک جس لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی ساری نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ اور ہاں، ویڈیو کے آخری میں اپنا ریویو لازمی دیجیے گا کیونکہ آپ کا پیار دیکھ کے ہی ہم لوگ ریگولر ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ یہ ہے دیوانہ موسم کی قسط نمبر 8۔ وہ جب تک ہوش سے بیگانی رہی تب تک باران خان خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی سرخ چہرے کو تکتا رہا، جس کی معصومیت باران کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہونے لگی۔ اپنے کمرے میں کسی کو برداشت نہ کرنے والے باران خان نے اس لڑکی کو اپنے بستر پر خود لٹایا تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد باران خان نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور شرٹ کے اوپر کے بٹن تیزی سے کھول دیے۔ شرٹ لوز کرتے ہی اس کی نظر ایک دم صلہ کے سراپے پر پڑی تو یاد آیا کہ اب صلہ کے ساتھ اس کے وجود کا ٹکڑا بھی جڑا ہوا تھا۔ اس ننھے مہمان کا سوچ کر باران خان بے ساختہ مسکرا دیا۔ اسے اپنے سے منسلک رشتے بہت عزیز تھے، اور پھر اب تو بات اس کی اولاد کی تھی، وہ کیسے خود غرضی دکھا پاتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صلہ کے چہرے کو پیار سے چھوا۔ ایسا کرتے ہوئے باران خان کو محسوس ہوا جیسے وہ اپنے بچے کی ماں کو نہیں بلکہ بچے کو ہی پیار کر رہا ہو۔ اس کا لمس خود پر محسوس کر کے صلہ کسمسا کے اٹھ بیٹھی، مگر سامنے باران خان کو دیکھ کچھ وقت پہلے کا دردناک منظر آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ اس نے نظریں دوڑائے باران خان کا کمرہ دیکھا اور پھر بڑی ہمت کر کے نظریں باران خان کے چہرے پر ڈالی جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ باران کو دیکھ کر صلہ کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ باران نے اسے ڈرتے دیکھا تو کھسک کر اس کے قریب ہوا اور پھر اس کا ڈر زائل کرنے کی نیت سے اپنے ہاتھ اس کے شانوں پر جمائے پورے استحقاق سے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ صلہ کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل کے رہ گئی تھی۔ آج باران خان اسے حیران کیے جا رہا تھا۔ شرم و حیا کے مارے صلہ نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ باران نے اس کی شانوں پر گرفت مضبوط کی تو وہ پوری طرح سے اس کے حصار میں مقید ہو گئی۔ اس نازک سی جان کو باران خان نے ایک بار پھر خود میں سمیٹ لیا تھا۔ شاید ایسا کر کے وہ اس کا درد ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے لب ہٹا کر باران خان نے نرمی سے اس کے گال پر پڑے ناخنوں کے نشانوں پر انگلی رکھی اور اس کے زخموں کو سہلانے لگا۔ شرم و جھجک کے باعث صلہ کی پلکیں اب باقاعدہ لرز رہی تھی۔ باران خان پر صلہ کا ایسا خمار چڑھا تھا کہ کچھ پلوں کے لیے وہ روشنی کو بھول ہی گیا۔ خان، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اس کی شدتیں بڑھتی دیکھ صلہ نے ڈرتے ہوئے ہونٹوں سے لفظ ادا کیے تو باران خان کی نظریں بے ساختہ اس کے نازک سے لبوں پر ٹک گئی۔ اگلے پل ہی اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور صلہ سے تھوڑا فاصلہ قائم کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے دور ہونے پر صلہ نے سکھ کا سانس لیا۔ دیکھو صلہ، آج جو کچھ ہوا میں اس کی معافی چاہتا ہوں اور تم سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت کسی کو کرنے نہیں دوں گا۔ آج تک ہمارے درمیان جو بھی تھا وہ اب نہیں ہے۔ جب میں نے تم سے نکاح کیا تھا تب میں نے تمہیں اپنی بیوی نہیں مانا تھا، لیکن آج میں تمہیں اپنی بیوی اور اپنے بچے کی ہونے والی ماں بھی مانتا ہوں اور تمہاری بہت عزت بھی کرتا ہوں۔ جن حالات میں ہمارا نکاح ہوا ہے جانتا ہوں کہ اس میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی اور تم کسی اور میں، میرا مطلب ہے کہ صلہ تم اگر چاہو تو میرے بچے کی پیدائش کے بعد مجھ سے علیحدہ ہو کر اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی کی زندگی اس پر تنگ کرنے کا حق دار ہوں۔ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میری اولاد میری ذمہ داری ہے، میں خود سے بڑھ کر اس سے پیار کروں گا، اس لیے خیال رکھنا میرے بچے پر کوئی آنچ نہ آئے۔ باران خان نظریں جھکائے بیٹھا گمبھیر لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر صلہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے اس کے بچے کو صرف اپنا بچہ بول سکتا تھا، اور اب تک اس نے صلہ پر جو مہربانیاں کی تھی وہ اس بچے کی خاطر ہی کی تھی۔ صلہ کا کوئی جواب نہ پا کے باران خان نے گردن گھما کے صلہ کی جانب دیکھا۔ مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہی ہو، بے فکر، تمہاری اولاد پر تمہارا جو حق ہے وہ میں نہیں چھینوں گا اور نہ ہی کسی کو چھیننے دوں گا۔ باران خان کی بات سن کر صلہ کو ایسا لگا جیسے باران خان نے اس کی آنکھیں پڑھ لی ہو، جیسے یہ شخص دل کا حال جان گیا ہو۔ صلہ، تم میری بیوی ہو اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس سے میں اچھے سے واقف ہوں۔
میں مردوں کے لیے جتنا بھی ظالم ہوں، عورت ذات کی میری نظر میں بہت عزت ہے۔ اگر آج تک میں نے تمہارے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی کی ہے تو اس لیے کہ مجھے تمہاری الٹی سیدھی حرکتیں اور چلتی ہوئی زبان سے بہت چڑ ہے۔ خیر، ان سب باتوں کو چھوڑو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایک لڑکی ہے، روشنی نام ہے اس کا۔ ہم دونوں کئی سالوں سے ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ بات یقیناً تمہارے لیے بہت دردناک ہے، لیکن میں روشنی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں، میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے حق سے کبھی محروم نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ برہان خان بڑی آس بھری نظروں سے سلا کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ کچھ سوچ کر بے دردی سے اپنا نچلا لب کاٹ رہی تھی۔ جو جواب دو سلا، برہان نے ایک بار پھر اختصار کیا تھا۔ سلا کی آنکھوں میں نمی اتر گئی۔ بھلے اس کی عمر کم تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ بڑی اور سمجھدار تھی۔ جانتی تھی اب اس کے اوپر سوکن نام کا ایک اور ظلم مسلط کر دیا جائے گا۔ برہان خان اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ کیسے سے منع کر سکتی تھی، اور منع کرنے کا وہ حق نہیں رکھتی تھی، کیونکہ وہ خود اس کی زبردستی کی بیوی بنی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کے برہان خان کو نہ دیکھا، بس اسباب میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل۔ برہان خان نے اس کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سلا نے درد سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اس وجود کو محسوس کیا تھا جو اب اپنی ماں کے ساتھ لوگوں کے ظلم کا شکار ہونے والا تھا۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بی جان کے کمرے سے نکلا تھا۔ سلا کے بعد بی جان اور اس کی فیملی کو بھی روشنی اور اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بی جان سلا کے لیے کچھ اداس تھی، لیکن برہان کی خوشی کے لیے خوش بھی تھی۔ سبین تو اپنی پڑھی لکھی خوبصورت اور معیاری بہو کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ بہو ان کا کیسے حشر نشر بگاڑنے والی ہے۔ سبین نے برہان کو کہہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد روشنی کو حویلی لے آئے تاکہ ان کی دھوم دھام سے شادی کر دی جائے۔ ہاشم اپنی بیوی اور بھائی رحیم کے مقابلے میں ایک سلجھے ہوئے سمجھدار آدمی تھے۔ ان کے خیال میں برہان کی دوسری شادی سلا کی حق تلفی تھی، لیکن بیٹے کے آگے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ وہ ان سے اجازت مانگ رہا تھا، یہ بھی بڑی بات تھی، ورنہ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ خانہ ویلی کے باورچی خانے میں اس وقت مختلف پکوانوں اور مٹھائیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ملازم پھولوں برقی کمکموں سے پوری حویلی کو سجا رہے تھے۔ سبین اور عالیہ کی شاپنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہی مرد بھی اپنے برہان کی شادی کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار تھے۔ حیدر اور مومنہ کو بھی برہان کی شادی کے لیے چھٹیوں میں پاکستان آنے کا پیغام بھیج دیا تھا۔ مختصر یہ کہ خان حویلی میں برہان خان کی شادی کی بڑی زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ آج 3 دن بعد وہ کراچی واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کے کراچی جانے پر سب بے حد خوش تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ اس بار اپنی دلہن لے کر لوٹتا۔ اپنے کمرے سے نکل کر برہان بی جان کے کمرے کی طرف چل دیا، کیونکہ آج کل سلا بی جان کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ برہان خان نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں رہے، لیکن سلا نے اس کو یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ اس کمرے پر حق صرف روشنی کا ہے۔ سلا کو تو چھوٹے کمرے میں رہنے کی عادت تھی۔ برہان خان نے ہاتھ بڑھا کے دھیرے سے بی جان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بی جان کی گود میں سر رکھ کر سمٹ کر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ برہان خان کی آہٹ محسوس کرتے ہی وہ سرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ برہان بی جان کے پاس جانے کے بجائے اس کے قریب ہو کے بیٹھا اور نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ سرخ اور نارنجی کے امتزاج کی کرتی پہنی ہوئی تھی۔ شلوار اور دوپٹہ بھی ہم رنگ تھے۔ لمبے سیاہ بال چوٹی میں قید تھے۔ چہرہ بالکل سادہ تھا، معصوم سا۔ جی، اب بہت اچھی ہے، سلا نے نظریں جھکا کے دھیرے سے جواب دیا، جبکہ برہان کا سلا کے ساتھ اچھا برتاؤ دیکھ بی جان بھی دھیما سا مسکرا دی۔ بی جان، مجھے آنے میں 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ جب تک آپ کی ذمہ داری ہے اس بیوقوف لڑکی کا خیال رکھیے گا۔ صبح اور رات 1 گلاس دودھ یہ لازمی پیے، اور اس کے کھانے کا بھی خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ برہان نے اس کے کندھے پر جھولتی چوٹی پکڑ کر نرمی سے کھینچی تو سلا ہڑبڑا گئی۔ آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
خان آپ بے فکر ہو کے جائیے، صلہ ایک دم ہی تپ کر بول اٹھی۔ کافی دنوں سے اس کی زبان باران خان کے سامنے پھسلی نہیں تھی، لیکن آج اس کی زبان چلنے پر بھی باران کو غصہ نہیں آیا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر باران نے ہاتھ آگے بڑھا کے اس کی کمر کے گرد باندھا اور اسے خود سے لگا لیا۔ صلہ کو باران سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، اس لیے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، جبکہ اس کے چہرے پر پھیلی شرم دیکھ باران خان زیر لب مسکرا دیا۔ کیا کہہ رہی تھی بچی؟ باران خان نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تو صلہ مچل کر رہ گئی، مگر بی جان کے سامنے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ باران خان نے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی اور پھر لب بھینچ کر اس کے سرخ پڑتے رخسار دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں خان، میں کہہ رہی تھی آپ نے جیسا کہا ہے بالکل ویسی ہوگا۔ اس کی بے باکی دیکھ صلہ جھٹ سے بول پڑی۔ بی جان ان کی نوک جھونک دیکھ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ بی جان آپ کہاں جا رہی ہے؟ صلہ نے ان کو آواز لگا کر روکنا چاہا، مگر بی جان انسنی کرتی باہر کی طرف نکل گئی۔ دیکھو صلہ، روشنی بھلے ہی میری محبت ہے، لیکن تمہارا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا ہوگا، لہٰذا تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلا خوف دیکھ باران نے بہت نرمی سے باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھ دیے۔ صلہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگی تھی جب باران خان نے اس سے ایک بار پھر خود میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ ہاسٹل کی بالکنی میں کھڑا ارد گرد کے پرکیف منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے میونخ آئے 7-8 ماہ گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں اس کی صلہ سے بات نہیں ہو پائی تھی، لیکن اپنی نئی دوست آیت کے ساتھ وہ میونخ کی کئی خاص جگہ گھوم آیا تھا، جن میں سر فہرست پینکوڈر میوزیم، BMW ماڈرن، انگلش گارڈن اور نوئشوئنسٹائن شامل تھے۔ 4 ماہ بعد وہ چھٹیوں میں اپنے گھر جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی اور ماں کو خاص طور پر تاکید کر دی تھی کہ جب تک وہ پاکستان نہ آ جائے تب تک اس کا بھائی بالکل شادی نہ کرے۔ یہ اتفاق تھا کہ اسے ابھی تک صلہ اور باران کے نکاح کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور جب پتہ چلتا تو نہ جانے کیا حالت ہوتی اس دیوانے کی۔ آج کل وہ آیت سے کم مل جل رہا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا آیت اب دوستی سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ حیدر کے لیے جو جذبات رکھنے لگی تھی، اس سے حیدر اچھے سے واقف تھا۔ وہ آیت کی محبت کا بدلہ محبت سے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ صلہ کو پسند کرتا تھا۔ اس لیے اس نے آیت سے دور رہنے میں ہی بہتری سمجھی تھی، کیونکہ آیت جمال حسین حیدر خان زادہ کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہونے لگی تھی۔ باران خان نے حویلی میں ہی روشنی کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ حویلی والے اس کی شادی کے لیے راضی ہے، اور 1 ہفتے کے اندر روشنی حویلی جانے کی تیاری کر لے، کیونکہ پھر اس نے ہمیشہ حویلی میں ہی رہنا تھا۔ روشنی نے اپنا جاب سے ریزائن کر دیا تھا اور نہال سے مل کر اسے تسلی دے آئی تھی کہ وہ جلدی ہی اپنا بدلہ پورا کر کے نہال کے پاس واپس لوٹے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نہال سے وعدہ لے لیا تھا کہ روشنی کی غیر موجودگی میں نہال کسی دوسری لڑکی کا سوچے گا بھی نہیں۔ نہال نے بھی دل پر پتھر رکھ کر روشنی کو باران خان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے ساتھ روشنی سے چھپ کے نہال نے بھی حیدرآباد جانے کا بندوبست کر لیا تھا، کیونکہ اتنے دشمنوں کے درمیان وہ روشنی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ باران خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے روشنی کو صلہ کی اور اپنے بچے کے بارے میں بتا دے گا، کیونکہ وہ روشنی کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا۔ غرض سے وہ کراچی آ کے سب سے پہلے روشنی کے اپارٹمنٹ کے لیے نکل گیا تھا۔